ویلکم بیک ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کی جانب۔ یہ بتائیے کہ آپ کے جو کامیڈی پلیز ہوتے ہیں ان کا سبجیکٹ کیا ہوتا ہے موسٹلی؟ دیکھیے کامیڈی پلے کا جو سبجیکٹ ہے وہ میں نے جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو انٹرو میں بتایا کہ سبجیکٹ تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر ہم ہنسا رہے ہیں کسی کو تو اس کی کوئی نہ کوئی کہانی ہے۔ معاشرے میں جو دیکھیں معاشرے میں کچھ لوگ رو رہے ہیں، کچھ ہنس رہے ہیں، تو ہم وہ دونوں چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جو ہنس رہے ہیں وہ کس انداز میں ہنس رہے ہیں، طنزیہ ہنس رہے ہیں، کیا ہے طنزیہ ہنس رہے ہیں یا ویسے ہی ہنس رہے ہیں یا دکھاوے کا ہنس رہے ہیں۔ دیکھیں 3-4 طرح کے ہنسنا ہے۔ اب پتہ نہیں نا، ایک آدمی رو رہا ہے تو اس کا باپ مر گیا، اس کا پیسہ چلا گیا، اس کے ساتھ کوئی اور حادثہ ہو گیا، کیوں رو رہا ہے؟ وہ ساری چیزیں ہم اپنے ڈرامے کے ذریعے، اسٹیج ڈرامے کے ذریعے یا ہم ٹی وی کا جو ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں یا جو فلم کر رہے ہوتے ہیں، تو فلم کا بھی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، پراپر ایک کہانی ہوتی ہے کہ کہاں سے شروع ہوئے کہاں ختم ہوا۔ ابھی ہم نے ایک ڈرامہ کیا ہے اسٹیشن، وہ ایک بھابھی اور ایک دیورانی کا ایک سبجیکٹ تھا۔ وہ ہم نے گاؤں سے دکھایا کہ دونوں کے اندر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیورانی اور بھابھی کی اکثر لڑائی رہتی ہے گھروں میں، تو سبجیکٹ ہے۔ تو یہ سبجیکٹ ہم نے جو ہے اپنے ڈراموں کے ذریعے لوگوں تک میسج اور اس کو پازیٹیو بہت اچھا لکھا تھا، ایسا نہیں کہ کوئی نیگیٹو ہم دکھائیں، پازیٹیو دکھاتے ہیں ہم، اور معاشرے میں کہانیاں تو ہم معاشرے سے ہی ڈھونڈتے ہیں نا، تو وہی چیزیں ہم دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ اس کی کہانی یہ تھی کہ وہ محبت پیار سب کچھ وہاں ہوتا ہے، وہ ایک کہانی چل رہی ہوتی ہے، وہ کہانی پھر وہ لڑکی کی صورت میں اسٹیشن پہ آتی ہے۔ اس اسٹیشن پہ دکاندار ہوتے ہیں، وہ کامک قسم کے ہوتے ہیں، اس میں کامیڈی کریٹ ہو جاتی ہے، اس میں ہی کہانی چلتی رہتی ہے۔ پھر یہ آتا ہے، پھر وہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے اسٹیشن پہ ہی، وہ سارے چاروں جو دکاندار ہوتے ہیں اس لڑکی کے بھائی بن جاتے ہیں، پھر اس لڑکے سے شادی کرا دیتے ہیں۔ تو پھر یہ ایک سبجیکٹ تھا، تو اس سبجیکٹ کو لے کے چلنا ضروری ہے۔ آج کل سبجیکٹ ختم ہو گیا ہے، لچر پنا، بے تکی باتیں، بیکار کامیڈی، 4 ڈانس ڈال کے، بس یہ ویورز کو جو ہے نا وہ ہم نے خراب کر دیا، انکلوڈنگ مائی سیلف۔ تو تمام لوگوں کو صحیح ہونا پڑے گا۔ بہت اچھی بات آپ نے کی، جو بات میں نہیں کر پا رہا تھا وہ پرویز بھائی نے کلیئر کر دی کہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اب بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، بہت۔ جو روٹے ہوئے لوگ ہیں ان کو منانا ضروری ہے، فیملیوں کو۔ میری کوشش یہ ہے کہ کراچی، ایک تو ہمارے یہاں اسٹیج ہے ہی نہیں، اور ایک صرف آرٹ کونسل رہ گیا ہے، ایک اور ہے اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، وہاں پر وہ ریئلٹی شو ہوتے ہیں، صرف آرٹ کونسل رہ گیا۔ 2.5 سے 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے یہ۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے ملک ہیں نا، اس میں سے کئی ملک تو کراچی سے چھوٹے ہیں، اتنے لوگ ادھر رہتے ہیں، اتنے بڑے شہر کے میں کہتا ہوں کہ صرف کھارادر، صدر، یہ بندر روڈ، ادھر ادھر کی لوگ ہی آ جائیں نا روزانہ 2000 لوگ تو بھرا ہو، پورے کراچی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے اسٹیج کو تھوڑا سا ڈیمیج کیا ہے۔ سر یہ بتائیے کہ کوئی ایسی اکیڈمی جو ایکٹرز کی یا کامیڈینس کی ٹریننگ کے لیے کام کرے، تو آپ کو اگر پیشکش کی جائے کہ آپ بحیثیت استاد وہاں کام کریں تو یقیناً آپ ایگری ہوں گے اور خوشی سے ہوں گے، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل سر، ہم کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، اور بہت سارے ہمارے نئے ٹیلنٹ، نئے بچے آتے ہیں، ان کو ہم پروموٹ کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں۔ مجھ سے پہلے میرے جو روحانی استاد ہیں، عمر شریف بھائی ہوئے، معین اختر بھائی ہوئے، شکیل صدیقی بھائی بھی ہیں، رؤف لالا بھی ہیں، پرویز بھائی خود ہیں، بے شمار لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور ہم ابھی بھی سکھانے کا کام کر رہے ہیں۔ جو آتا ہے ہم اس کو کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کام جو ہے نا مشکل کام ہے۔ لوگ اس کو آسان سمجھ کے کرتے ہیں، یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ میں خود آج مجھے تقریباً 15-16 سال ہو گئے، میں ابھی تک سیکھ ہی رہا ہوں، تو میں ابھی تک سیکھا نہیں ہوں۔ میری کوشش ہے کہ میں اس کو کسی طریقے سے، میں جہاں تک بات کروں گا، یہ جو ٹک ٹاک اور دوسری چیزیں ایپس وغیرہ ہیں، یہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہمارے نیچرل ٹیلنٹ کو برباد کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 15 سیکنڈ کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ اچھلنا کودنا یہ کرنا، یہ ایکٹ نہیں ہے، یہ آرٹ نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں رہے۔ ٹھیک ہے وہ مشہور ہو رہے ہیں، ایک پانی کا بلبلہ ہوتا ہے نا، کسی حد تک اوپر جا کے اس کو پھوٹنا ہی ہوتا ہے، جو آہستہ آہستہ گریجولی ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھتا ہے، وہ بہت دنوں تک لوگوں کے ذہنوں میں بھی رہتا ہے اور آگے تک۔ یہ کیا کام ہے؟ اب دیکھیں، یہ معین بھائی کے کام کو آپ کبھی اپنے ذہنوں سے فراموش کر سکتے ہیں؟ منور ظریف صاحب کے کام کو کبھی فراموش کر، محمد علی صاحب کے، سلطان رائی صاحب کے کام کو فراموش کر سکتے ہیں؟ انہوں نے محنتیں کی ہیں،
ہمارے جو ایک لابی ہے نا باہر کی ہمارے بچوں کو خراب کرنے والی, ان کے ٹیلنٹ کو 15 سیکنڈ تک محدود کرنے والی, یہ بہت خطرناک ہے. آگے چل کے بہت اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا ان بچوں کو بھی اور آگے انڈسٹری کو بھی. اور ایک میسج میں دینا چاہتا ہوں آپ کے اس چینل کے فیل کے, جو اب تھیٹر کرنے والے جو لوگ ہیں اسٹیج ڈرامے کے حوالے سے, خاص طور پہ اگر میں ہمارے اسٹیج ڈرامے کے حوالے سے, ایک چھوٹی سی انڈسٹری ہے جو کہ پورے پاکستان کو ہی لے لیں ہم, بہت زیادہ ضرورت ہے لکھاری کی. لکھاری ہمارے پاس نہیں ہے, لکھنے والے لوگ نہیں ہیں. پہلے ڈرامے لکھے جاتے تھے, سبجیکٹ ہوتے تھے, کہانیاں ہوتی تھی, ان کے اندر طنز مزاح تمام وہ ہر چیز ہوتی تھی جو کہ ایک فیملیاں آتی تھی. اب فیملیاں ہمارے یہاں سے ایک تو 2-3 وجوہات ہیں, خالی صرف ایک وجوہات نہیں, 2-3 وجوہات یہ ہیں. ایک تو گھر بیٹھ کے وہ چینلوں پہ بیٹھ کے وہ دیکھ لیتے ہیں, کامیڈی دیکھ لیتے ہیں, دوسرے ڈرامےز وغیرہ. بٹ پھر بھی پبلک کو اور فیملی کو جو عوام ہے ان کو باہر کی انٹرٹینمنٹ چاہیے گھر سے نکلنے کا. تو گھر سے نکلنے کے لیے جب آدمی گھر سے نکلتا ہے تو میں ان لوگوں کو آپ کے چینل کے طور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا کہ جو آپ اسٹیج ڈرامے کر رہے ہیں تو ان کو لکھیں, پراپر لکھیں, اور ان میں سبجیکٹ لکھیں, کہانی ہو, ایک اچھی سٹوری ہو, ایک اچھی جو ہے اس کے اندر ایک کامیڈی ہو صاف ستھری, کہ جو مائیں بہنیں آتی ہیں وہ بیٹھ کر دیکھیں تو ان کو شرمندگی نہ ہو. سبجیکٹ ہو, کہانی ہو, اچھی محنت ہو. جیسے پہلے 20 دن کے ایک ڈرامے کی ریہرسل ہوتی تھی جو اب نہیں ہوتی, 2 دن کے اس پہ محیط ہو گئی ہے وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا تھوڑا سا ڈس ایگری اس بات سے کروں گا کہ لوگ انٹرٹینمنٹ اس میں دیکھ لیتے, یہ نہیں ہے. لائیو دیکھنا چاہتے ہیں, لائیو کا ایک اپنا مزہ ہے. دنیا میں تھیٹر سب سے اوپر ہے. جتنے میڈیمز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا بیسک اور فاؤنڈیشن جو ہے نا وہ تھیٹر ہے. وہاں سے جو آیا وہ آرٹسٹ ہوتا ہے, وہ کبھی کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی میڈیم میں, چاہے وہ ٹی وی ہو, چاہے وہ فلم ہو, چاہے سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں, وہ کہیں فلاپ نہیں ہوتا. کیونکہ تھیٹر آپ کو ہر چیز سکھاتا ہے, مووز سکھاتا ہے, پریزنٹیشن سکھاتا ہے, پروناؤنسیشن سکھاتا ہے, ٹائمنگ سکھاتا ہے, ڈائلوگ بولنے کے انداز, ایکسپریشن اس میں سیکھے جاتے ہیں. پھر کہیں جا کے وہ پکا ہوا آرٹسٹ ہوتا ہے. آپ پڑوسی ملک میں دیکھ لیں, میں ابھی کیونکہ چینل پہ ان کے نام لوں گا تو پھر باتیں بنیں گی, لیکن ان کے بڑے بڑے آرٹسٹ, نامور آرٹسٹ جو وہ تھیٹر کے لیے فلمیں چھوڑ دیتے. اتنا بڑا میڈیم ہے, اور وہ وہاں سے سیکھ کر آئے ہیں باقاعدہ. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری چیزوں کو خراب کیا جا رہا ہے, یہ نہیں سمجھ رہے لوگ. کون کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, یہ سب پتا ہے. ہماری نسل کو کس بربادی کی طرف لگایا جا رہا ہے سب پتا ہے, لیکن سمجھنے سے قاصر ہیں. آنے والے وقت میں اللہ نہ کرے کہ ہمارے پاس پھر ٹیلنٹ کی کمی ہو اور ہماری شو بزنس انڈسٹری جو ہے کسی بہت ہی زیادہ زوال پذیر کی طرف چلی جائے. سر آپ یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کوئی ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جن سے ٹک ٹاک یا کوئی دوسرے جو ایپس ہیں ان پہ ایک کرائٹیریا رکھا جائے کہ جس میں ایتھکس کا, اخلاقیات کا بھی خیال رکھا جائے, معیار کا بھی خیال رکھا جائے, پابند کیا جائے کہ اگر آپ کچھ بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اٹس اوکے, بٹ اس میں آپ نے ایک سرٹن کرائٹیریا کو فالو کرنا ہے. دیکھیں ابھی آپ نے سنا ہوگا بیچ میں بند ہو گیا تھا, بہت سارے ایپ بنے ہوئے, کچھ بند ہوئے, کھل گئے دوبارہ. اس طرح سے ویگو جو ہے وہ بھی بند ہوا بیچ میں, پھر شروع ہو گیا. تو یہ نہیں ہو سکتا. ہم کتنا بھی کچھ کر لیں, حکومت کو دیکھیں فائدہ ہو رہا ہے نا, جہاں پر فائدے کی چیز ہوتی ہے. آپ دیکھیں کورٹ نے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ یہ بند ہونے چاہیے. سر بند ہونے کا نہیں مطلب, ایک کچھ ان کا معیار بنایا جائے. نہیں ہو سکتا نا معیار. نہیں, معیار بالکل ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ چاہے. آپ جیسے پیمرا آپ کے چینل پہ ایسے بیٹھا ہوا ہے نا کہ آپ کوئی غلط کرتے ہیں تو اس کو بین کیا جاتا ہے, تو آپ اس کے کانٹینٹ کو دیکھیں. کانٹینٹ کے حوالے سے جو غلط بات کرے اس پہ وہ قانون لاگو ہونا چاہیے, اس پہ جرمانہ ہونا چاہیے, اس پہ قید ہونی چاہیے, اس پہ پیسوں کا جرمانہ ہونا چاہیے, اس کو ہمیشہ کے لیے اس بندے کو بین کرنا چاہیے جو اس قسم کی کرتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ 15 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ 1 منٹ کے ویڈیو میں آپ گندگی غلاظت سے بھری ہوئی کامیڈی کریں گے تو ہماری اخلاقیات والی کامیڈی کو دیکھنے کون آئے گا؟ ہماری نسل کس طرف جائے گی؟ ہم بڑوں کو نہیں کہتے, بڑے تو نہیں دیکھتے. آپ مجھے بتا دیں کہ ویورشپ ٹک ٹاک کی کن لوگوں میں؟
18 to 25 ایئرس کے لوگوں میں میچور لوگ کہاں دیکھتے ہیں؟ وہی دیکھیں گے جو اچھے کرتے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا میں لوگ دیکھتے ہیں لیکن جو عمر کے لحاظ سے میچور ہوتے ہیں ذہنی طور پہ میچور نہیں ہوتے, ان میچور ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں یہ سب ٹک ٹاکروں کے لیے نہیں کہہ رہا, کچھ اچھے بھی ہیں, بہت اچھے کانٹینٹ بھی کرتے ہیں, ملک کے لیے بھی بناتے ہیں وہ ویڈیو, دین کے لیے بھی بناتے ہیں, وہ اپنے جو کلچر ہے اس کو بھی پرموٹ کر ہوتے ہیں, اس کے چیزوں کو دیکھیں, ان کو فالو کر لیں نا. ہم ضروری ہے گندگی کی طرف جائیں اور ان کو فالو کریں؟ اور یعنی کرائٹیریا ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. ضروری یہ ہے کہ گندگی کو باہر اچھی چیزوں کو جو ہے نا آپ اس کو پرموٹ کیا جائے. یعنی ہم یوں کہیں گے کہ تھیٹر جو کہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے اس کو ہم ساتھ لے کر چلیں, اور جدید زمانے کے جو تقاضے ہیں, جو ایپس ہیں, ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں, لیکن وہی بات کہ سبجیکٹ ہو اور ایتھکس ہو, کانٹینٹ ہو. بالکل بنا کانٹینٹ کے کوئی کام جو ہے نا نہیں ہو سکتا, ضروری ہے بہت. بالکل. دیکھیں آپ کو اگر ہم کچھ ڈرامہ لکھ کے دیں گے تو آپ اسی لائنوں کو بول کے اچھا کر سکتے ہیں نا, لیکن آپ مجھے دے دیں گے 1 گھنٹہ کہ آپ نے کامیڈی کرنی ہے اور اس کا کانٹینٹ ہی نہ ہو, تو پھر تو میں اللہ بلا منہ میں جو آئے گا وہ بکوں گا ہی, پھر ہنسانے کے لیے کچھ بھی کروں گا. تو اس وجہ سے کانٹینٹ بھی ہو اور کانٹینٹ کے اوپر لوگ بھی بیٹھے ہوں, ہیڈ آف ڈپارٹ ہو, گورنمنٹ سے وہ جیسے ہوتا ہے اپرووڈ ہو, اس کے ایک صفحے پہ اس کی مہر لگی ہوئی ہو, جو غیر اخلاقی باتیں اس پہ لائنیں کھینچی ہوئی ہوں کہ یہ نہیں بولیں گے آپ, تو پھر یہ تھیٹر کسی اچھی جگہ مقام پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے. سر یہ بتائیے کہ آپ کے خیال سے اس وقت جو زوال کی سی کیفیت ہے, میں ذہنی زوال, اخلاقی زوال کی بات کر رہی ہوں, تو اس میں جیسے کہا جاتا ہے کہ ماؤں کا اور بڑوں کا کردار ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں, زمانہ جیسا بھی ہو, جتنا آگے بڑھ جائے ہر لحاظ سے, لیکن اگر گھر کا ماحول بہتر ہے تو پھر بچے اسی چیز کا چناؤ کریں گے. یعنی اگر وہ اچھی تربیت کے حامل ہوں گے تو وہ ایک صاف ستھرا اچھے تھیٹر کی طرف جائیں گے, لیکن اگر ان کو شعور نہیں ہوگا اچھے اور برے میں تو پھر جو ہے وہ برائی کی طرف جائیں گے. آپ کیا کہیں گے سر؟ جی بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اور دیکھیں, معاشرے میں سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے ماں ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اپنی اولاد کو, اپنے بچے کو جو تربیت دیتی ہے وہیں سے بچہ پروان ہوتا ہے. بیٹیاں ماں کو دیکھ کے جو ماں کرتی ہے وہ بیٹیاں ان کے رنگ سے ڈھلتی ہیں, اور جو بیٹے ہوتے ہیں وہ باپ کو دیکھتے ہیں تو وہ باپ کیا کر رہا ہے تو وہ ملا جلا جو ہے نا. لیکن آپ جب شروعات اچھی, جب پرورش اچھی, جب بچوں کو جو ہے دیکھ بھال کریں گے, ان کو پڑھائیں گے, ان کو اچھی تربیت دیں گے, تو وہ خود ہی بچے, ان کو اچھا ماحول ملے گا. ماحول گھر سے نکلتا ہے. گھر میں اگر باپ جھوٹ بول رہا ہے یا ماں کچھ اس طرح دیکھیں, ہم تو کیونکہ ایز اے رائٹر میں لکھتا ہوں تو معاشرے کی کہانیاں تو ہوتی ہیں نا گھر میں, تو وہ اب ماں جو کر رہی ہے وہی بیٹی بھی دیکھ رہی ہے. ماں تو میک اپ بھی کر رہی ہے, بیٹی بھی میک اپ کر رہی ہے, فیشن بھی, ماں فیشن کر رہی ہے تو بیٹی بھی کر رہی ہے. ماں آج کل تو میں سوری ٹو سے, آج کل تو مجھے یہی نہیں پتہ چلتا ماں کون ہے بیٹی کون ہے. کئی دفعہ تو میں پوچھ چکا ہوں بیٹی سے, یہ آپ کی بیٹی ہیں. میک اپ کا کمال ہے شاہد بھائی, میک اپ کا مرد ہوتا ہے مظلوم بیچارہ, تھوڑی سی ہنسی کی بات بھی ہونی چاہیے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, مرد جو ہے نا 16 روپے کا ریزر لیتا ہے, 18 دن چلاتا ہے, اور عورتوں پہ تقریباً 1 دن میں بہت سارے, ابھی خام خواہ وہ ناراض ہو جائیں گی. لیکن ماؤں کا بڑا کردار ہے. ماں کی گود جو ہے وہ پہلی دستگاہ ہوتی ہے, وہ اویئرنیس کی جو چیز ہوتی ہے. تو مائیں جتنے اچھے بچے پیدا کریں گے اور ان کی پرورش کریں گی تو انشاءاللہ یہ ملک بہت آگے بڑھے گا. جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں اور ہم آپ کو اچھی نسل دیں. ماؤں کے بارے میں تو یہ ہے کہ جن کی مائیں زندہ ہیں وہ تو خوش نصیب ہیں, اور جن کی مائیں مر جاتی ہیں وہ تو بیچارے بڑے بد نصیب ہوتے ہیں, کیونکہ کوئی دوسری عورت ان کو اپنے گلے سے نہیں لگاتی, کوئی دوسری ماں ان کو اپنے گلے سے نہیں لگاتی. اور یہ بہت یہ معاشرہ ہے, اس میں ملے جلے لوگ ہیں, اور اکثریت میں جو ہے نا یہ دیکھا جاتا ہے. اور آج سے نہیں, آپ نے بھی ایک زمانے سے دیکھا ہوگا کہ ستیلی ماؤں کا جو رویہ ہے وہ, اچھا یہ ایک قدرتی کچھ اللہ کی طرف سے بھی ہے کہ جو مائیں اپنے بچے چنتی ہیں, اپنے پیٹ میں رکھتی ہیں, ان کا جو درد جو 9 مہینے 8 مہینے جو بھی وہ سہتی ہیں, تو وہ اپنی اولاد سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے, بٹ دوسرے کی اولاد سے اتنا لگاؤ نہیں ہوتا کہ دوسرے کی اولاد بھی ہے. تو معاشرے میں بہت ساری کہانیاں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں
تو ماں کا جو کردار ہے نا وہ سب سے نمبر 1 ہے. اس کے بعد پھر آ جاتا ہے باپ. تو باپ کا کردار بھی کوئی کم نہیں ہے. ناظرین، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں بریک کی جانب.